دیکھو پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا یہاں سے پہلے میں تھوڑا سا مختصر خلاصہ بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات پوری طرح بیٹھ جائے اور یہاں سے آگے آپ لوگوں کے لیے کیا ہو تھوڑا سا آسان ہو۔ دیکھو اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، امیر معاویہ کا دور تھا۔ امیر معاویہ کے دور میں کوفہ کی گورنر مغیرہ بن شعبہ تھی، بصرہ کی گورنر زیاد بن ابی سفیان تھی، مکہ کی گورنر سعید بن ابی العاص تھی، مدینہ کی گورنر جو ہے وہ مروان بن الحکم تھی۔ اور پھر امیر معاویہ نے یزید کو مغیرہ بن شعبہ نے کس کو مشورہ دیا؟ امیر معاویہ کو، کہ آپ یزید کو کیا بنا دی؟ خلیفہ بنا دی۔ تو یزید کے لیے بیعت عام یزید کے لیے بیعت عام لینے کا کام کوفہ والوں سے لینے کا جو کام تھا وہ مغیرہ بن شعبہ نے سر انجام دے دیا، اور بصرہ میں زیاد بن ابی سفیان نے یہ کام کیا، اور مدینہ کے لیے سعید بن ابی العاص تھے، اور اس طرح مدینہ میں یہ کام جو ہے نا مروان بن الحکم کے سپر کیا گیا۔ بہرحال یہ بھی ہوا۔ اس کے بعد جب مغیرہ بن شعبہ کی وفات ہوتی ہے تو زیاد بن ابی سفیان بصرہ اور کوفہ دونوں کے وہ والی جو ہے نا وہ مقرر ہوتے ہیں، اور جو یزید کے لیے جو بیعت عام کی جاتی ہے نا، یزید کے لیے جو بیعت عام کی گئی وہ کب ہوئی تھی؟ وہ 56 ہجری کو مکمل ہوئی تھی۔ کب مکمل ہوئی تھی؟ 56 ہجری کو مکمل وہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جب امیر معاویہ مدینہ آ گئی تو مدینہ منورہ میں ادھر 4-5 جلیل قدر صحابی موجود تھے۔ ایک عبداللہ بن زبیر موجود تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے، اور اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ تو یہ باتیں جو بتائی گئی تھی نا کہ حضرت امیر معاویہ کو کس نے یہ کہا تھا؟ ہلو سر آپ کی کچھ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، بالکل آواز صحیح نہیں آپ کی، نہیں آ رہی۔ ابھی ہے آواز یا نہیں ہے؟ مارو یہاں پہ سینڈ کرنے، یہاں پہ نہیں ہو رہا۔ ہلو سر آپ نے وہ بتایا نا کہ جو بصرہ والوں کو بیعت ہاں ہوئی ٹھیک تھی ہے، اور پھر اس کے بعد 4 کے بعد غائب ہو گئے۔ ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، اچھا جی سر، ابھی سر دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ اچھا، دیکھو میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ کوفہ کے گورنر اس ٹائم کون تھے؟ مغیرہ بن شعبہ تھے۔ یزید کی ویلی عہدی جی کا جو کام کروایا گیا تھا نا کوفہ میں، وہ امیر معاویہ نے کس سے کروایا؟ مغیرہ بن شعبہ سے۔ بصرہ میں یہ کام کروایا سمیر گیا ابن شعبہ۔ بصرہ میں زیاد بن ابی سفیان سے، مدینہ میں مروان بن الحکم، اور مکہ میں سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، ٹھیک ہے۔ پھر امیر معاویہ نے خود بھی ایک چکر لگایا مدینہ منورہ کا، وہاں پر عبداللہ ابن عباس بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، اور اس طرح عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی تھے، امام حسین بھی تھے۔ تو ان میں سے عبداللہ ابن زبیر نے امیر معاویہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو آپ ایسا کریں ابو بکر کے طریقہ پر چلے کہ انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں مقرر کیا، جس طرح کہ یا تو ابی بکر کے طریقہ پر چلے جنہوں نے اپنے رشتہ دار کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ مقرر کیا، عمر فاروق کو، تو آپ بھی اسی طرح کر دیں تو ہم اس کو خلافت کو مان بھی لیں گے، یا عمر فاروق کے اس پہ چلے کہ انہوں نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی تو وہ طریقہ اختیار کرے، اور یہ طریقہ جو آپ نے کیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے آگے وجہ بھی بیان کر دی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیوں جو ہے نا وہ خلیفہ مقرر کیا، یا مغیرہ بن شعبہ نے یہ مشورہ کیوں دیا، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ اگر ولی عہد مقرر نہ کیا جائے اور اسی طرح جو ہے نا امیر معاویہ وفات پا جائے تو ایسا نہ کہ دوبارہ وہ فتنہ پیدا ہو جائے جس میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی اور پھر جنگی صفین اور جنگی جمل جیسے واقعات ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد بیعت عام جو کرائی گئی کس کے لیے؟ یزید کے لیے، وہ 56 ہجری میں یہ کام مکمل ہوا، اور عبداللہ ابن عمر نے تو بالکل جیسے ان کو کہا گیا انہوں نے ویسے ہی بیعت پہ کر لیا، اور باقی جو تھے نا وہ کہیں ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن امیر معاویہ نے کی طرف کچھ کہا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ جو پس منظر تھا تقریباً ان کا خلاصہ تھا وہ یہی تھا۔ آگے آپ ابھی پڑھے کہ یزید بن ابی سفیان کی موت کب ہوئی اور اس کے بعد حالات کیسے ہو گئے تھے، چلو۔ زیاد بن ابی سفیان کی موت 53 ہجری میں زیاد بن ابی سفیان مرد تعاون سے فوت ہوئے۔ ہاں جی 53 ہجری میں، 1 منٹ، 53 ہجری میں، 53 انڈر لائن کر دو کہ زیاد بن ابی سفیان کی موت کب ہوئی تھی؟ 53 ہجری میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 50 ہجری میں کس کی وفات ہوئی تھی؟ معیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی لکھ لیں کہ یہ جو زیاد بن ابو سفیان ہے نا، اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتایا بھی تھا کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ یہ اس کا جو بیٹا پھر تھا نا عبید اللہ ابن زیاد، جس کے دور میں امام حسین شہید ہو گئے تھے، وہ اسی زیاد بن ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ چلو۔
حضرت امیر ماوی رضی اللہ کو ان کے فوت ہونے کا سخت ملال ہوا. زیاد نے امیر ماوی رضی اللہ سے فرمائش کی تھی کہ مجھ کو عراق و فلک کے علاوہ حجاز و عرب کی حکومت عطا کیجیے. امیر ماوی رضی اللہ نے اس فرمائش اور خواہش کو منظور کر لیا تھا، لیکن اہل حجاز اس خبر کو سن کر خائف ہوئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے پاس گئے کہ زیاد کی حکومت سے کسی طرح محفوظ رہے. انہوں نے قبلہ رو ہو کر دعا کی. سب نے امین کہی. اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ زیاد کی انگلی میں ایک دانہ نکلا اور اسی میں وہ فوت ہوئے. زیاد نے کوفہ کے اندر ماہ رمضان المبارک میں وفات پائی. زیاد نے کوفہ کی حکومت اپنی طرف سے عبداللہ بن خالد بن اسد کو سپرد کر رکھی تھی. زیاد کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ بن زیاد عبداللہ نہیں، عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا. ٹھیک ہے نا، چلو. جی سر. عبید اللہ بن زیاد اس نے حضرت امام حسن کو حسین ایک شہید کیا تھا. واقعہ کربلا جو ہوا تھا نا اس ٹائم، یہ کوفہ کے گورنر تھے جس میں عبید اللہ ابن زیاد کا اہم رول تھا، شمر ذی الجوشن کا بھی اہم رول تھا، اور عمر ابن سعد بھی تھے جو کہ سعد ابن وقاص کے بیٹے تھے. یہ پوری تفصیلات نیچے آ بھی رہی ہے، اگر میں ادھر تفصیلات بیان کروں پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا. چلو صحیح. حضرت امیر ماوی رضی اللہ نے کہا تمہارے باپ نے کس کس کو کہاں کہاں کی حکومت عطا کی ہے. عبداللہ نے کہا کہ بصرہ کی حکومت سمرہ بن جندب کو اور کوفہ کی حکومت عبید اللہ بن خالد بن اسید کو. امیر ماوی رضی اللہ نے کہا تمہیں کہاں کی حکومت دی تھی. عبید اللہ نے کہا کہ مجھ کو کہیں کی حکومت سپرد نہیں کی ہے. امیر ماوی رضی اللہ نے فرمایا کہ جب کہ تمہیں تمہارے باپ نے تم کو کہیں کی حکومت نہیں دی ہے تو پھر میں تم کو کہاں کہاں حاکم مقرر نہ کروں گا. عبید اللہ نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت و بدنامی ہوگی کہ میرے باپ نے مجھ کو کہیں کہا